دا آئی آف ڈارکنیس یا موت کی دستک پارٹ 11۔ ضرور ہر پہلو دیکھ بھال لو۔ اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہے تو کر سکتی ہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ٹینا نے سیاہپوش کی تصویر سے مزین میگزین کے بارے میں سوچا۔ وہ اس کہانی کے بارے میں متجسس تھی جس کے الفاظ سے اس شیطان نے جنم لیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ ڈینی کی موت کی کہانی سے اس کی کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہوگی۔ خیال بہت عجیب و غریب تھا اور ٹینا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بات اس کے ذہن میں کہاں سے آئی ہے، مگر وہ اسے چھٹک دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، میں اگبی حصے میں ایک کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ پکا یقین ہے، اس نے کہا، جاؤ، میری وجہ سے اپنے کام کاج نہ روکو یا اپنے کام کاج کا حرج نہ کرو۔ وہ باہر نکل آئی، اسے پرچھائیوں بھرے گیراج میں تنہا چھوڑ کر، جہاں اس کا چہرہ نیلی روشنی میں نہا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آگ چمک رہی تھی۔ جب ایلیٹ نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا تو باپ پہلے ہچکچایا، پھر تامل کرتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ٹھہرو، وینس نے کہا۔ باپ رک گیا۔ اپنے حلم و شیہم یا لیہم و شیہم ساتھی کو ایلیٹ نے نپٹنے پر آمادہ دیکھ کر یقیناً اسے اطمینان ہوا تھا۔ میرے راستے میں مت آنا، وینس نے اسے نصیحت کی۔ اس نے سوالات والے کاغذ اپنی جیب میں ٹھونسے۔ اس حرامی سے میں نپٹتا ہوں۔ باپ پیچھے ہٹ کر ٹیبل کے ساتھ جا لگا اور ایلیٹ نے اپنی توجہ وینس پر مرکوز کر دی۔ وینس نے پستول اپنے دائیں ہاتھ میں سنبھالا اور بائیں ہاتھ کا گوسا بنایا۔ تو تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو منّے؟ میرا گھونسا بھی تمہارے سر سے بڑا ہے۔ جب یہ تمہارے منہ پر پڑے گا تو جانتے ہو تمہیں کیسا محسوس ہوگا ننھے؟ ایلیٹ کو بخوبی علم تھا کہ کیسا محسوس ہوگا اور اس تصور سے اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی اور نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیا۔ تمہیں ایسے لگے گا جیسے پوری ریل گاڑی تم سے آ کر ٹکرا گئی ہے، وینس نے کہا، اس لیے یہ ضد چھوڑ دو۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ تشدد کا استعمال نہ کرنا پڑے، جس سے ایلیٹ کے شبے کی تصدیق ہو گئی کہ وہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہیں چھوڑنا چاہتے، کوئی ایسی چوٹ یا نیل نہیں جو خودکشی کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو۔ وینس اس کی طرف بڑھا۔ ارادہ بدلا ہے یا نہیں؟ ایلیٹ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ پیٹھ میں ایک اچھا سا گھونسا پڑ گیا، وینس نے کہا، تو تم اپنے جوتوں پر کیا کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اور پھر میں تمہیں گھسیٹ کر ٹیبل پر ڈال دوں گا۔ ایک قدم اور، پھر وہ رک گیا۔ دونوں کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ایلیٹ نے باپ پر نگاہ ڈالی جو اب بھی میز کے پاس کھڑا تھا۔ سرنجوں کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخری موقع، مان جاؤ، وینس نے کہا۔ ایلیٹ بجلی کی طرح حرکت میں آیا۔ اس نے وہ کپ اٹھایا جس میں چند منٹ پہلے اس نے 4 اونس سرکہ ڈالا تھا اور اس کی مشمولات وینس کے چہرے پر پھینک دیے۔ وہ وینس حیرت اور تکلیف کے عالم میں چیخا۔ وہ عارضی طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ ایلیٹ نے کپ چھوڑ کر پستول پر چپٹا مارا، لیکن اضطراری طور پر وینس نے گولی چلا دی۔ ایلیٹ کو اپنے چہرے کے قریب سے گزرتی ہوئی گولی کا زناٹا محسوس ہوا اور عقب میں موجود کھڑکی کا شیشہ پاش پاش ہو گیا۔ وینس نے اندھوں کی طرح گھونسا گھمایا۔ ایلیٹ نے جھک کر وار خالی کر دیا اور اس کے نزدیک ہو گیا۔ اس کا ہاتھ پستول پر جمع ہوا تھا۔ اس کا بازو حرکت میں آیا اور کوہنی وینس کے حلقوم پر پڑی۔ وینس کا سر ایک جھٹکے سے پیچھے گیا اور حلق کا کوہان عیاں ہو گیا۔ ایلیٹ نے کھڑی ہتھیلی کی ضرب اس پر لگائی۔ اس کے ساتھ اس کا گھٹنا حرکت میں آ کر وینس کی ٹانگوں کے بیچ لگا اور ایک جھٹکے سے اس نے پستول اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ وینس گھٹی گھٹی آواز نکالتا آگے کو جھکا۔ ایلیٹ نے پستول کا دستہ اس کی کن پٹی پر جمایا۔ ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے پتھر سے پتھر ٹکرا گیا ہو۔ ایلیٹ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وینس گھٹنوں کے بل گرا، پھر فرش پر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ہلنے کی زحمت نہیں کی۔ ساری کارروائی 10 منٹ سے بھی کم وقت میں تمام ہو گئی۔
وینس ضرورت سے زیادہ خود اعتماد تھا. اسے یقین تھا کہ اپنی جسامت کے بل پر وہ آسانی سے ایلٹ پر قابو پا لے گا. اس کا یقین بری طرح سے غلط ثابت ہوا تھا. ایلٹ باپ کی طرح گھوما اور پستول اس کی طرف تانا، لیکن وہ پہلے ہی کچن سے نکل کر باہری دروازے کی طرف بھاگ رہا تھا. واضح تھا کہ اس کے پاس پستول نہیں ہے، اور جتنی تیزی سے اس کی ساتھی کو دھول چٹائی گئی اس سے وہ یقیناً بہت متاثر ہوا تھا. ایلٹ اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ جاتے وقت ڈرائنگ روم کی کرسیاں الٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رفتار مدھم ہو گئی. جتنی دیر میں وہ باہری دروازے تک پہنچا، باب اپنی گہری سبز بے نشان شیوی سیڈان تک پہنچ چکا تھا. ایلٹ کی گلی میں آتے آتے گاڑی ہوا ہو گئی. وہ نمبر پلیٹ نہ پڑھ سکا کیونکہ پلیٹ پر کیچڑ مل دیا گیا تھا. وہ جلدی سے گھر کے اندر آیا. وینس ابھی تک بے ہوش تھا اور مزید 10-15 منٹ تک اس کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا. ایلٹ نے اس کی نبض چیک کی. وہ ایک پپوٹا اٹھا کر دیکھا. وینس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اسے ہسپتال آنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی، اور اگلے کئی دن تک وہ تکلیف محسوس کیے بغیر کچھ نگلنے کے قابل نہ ہوتا. ایلٹ نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی. سے تھوڑی سی ریز گاڑی، ایک کنگھی، ایک بٹوا اور سوالوں کا وہ پلندرا ملا جن کے جواب دینے سے اس نے انکار کر دیا تھا. اس نے کاغذات طے کر کے اپنی جیب میں ڈال لیے. وینس کے بٹوے میں $92 تھے. کوئی کریڈٹ کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس یا کسی طرح کی شناختی دستاویزات نہیں تھیں. ایف بی آئی سے یقیناً اس کا تعلق نہیں تھا. ایف بی آئی والے مستند شناختی دستاویزات ساتھ رکھتے تھے یا رکھتے ہیں. سی آئی اے سے بھی تعلق نہیں تھا. ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی شناختی دستاویز ضرور ہوتی ہے، خواہ نقلی ہی کیوں نہ ہو. ایلٹ کے نزدیک کسی بھی شناختی دستاویز کا نہ ہونا زیادہ خطرناک بات تھی، کیونکہ کسی بھی تنظیم کی گمنامی اسے عموم سے کہیں زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے. اس کا مطلب تھا کہ یہ شخص کسی خفیہ پولیس کا رکن تھا. خفیہ پولیس کے امکان نے ایلٹ کے چھکے چھڑا دیے. امریکہ میں خفیہ پولیس کہاں سے آئی؟ چین میں ہو سکتی ہے، روس میں ہو سکتی ہے، ایران یا عراق میں ہو سکتی ہے، جنوبی امریکہ کی کسی جعلی جمہوریت میں ہو سکتی ہے. دنیا کے آدھے ملکوں میں خفیہ پولیس یعنی گسٹاپو کی جدید شکلیں پائی جاتی ہیں، اور شہری ان کے خوف کے سائے تلے زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن امریکہ میں ایسی کوئی چیز نہ تھی. تاہم اگر حکومت نے کوئی خفیہ پولیس بنا بھی دی ہوتی تو ڈینی کی موت کے حقائق چھپانے سے انہیں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ وہ اس حادثے کے بارے میں کس چیز پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ان پہاڑوں میں آخر ہوا کیا تھا؟ ٹینا. اچانک اسے احساس ہوا کہ ٹینا کو بھی وہی خطرہ درپیش ہے جس کا وہ تھوڑی دیر پہلے سامنا کر چکا ہے. اگر صرف قبر کشائی رکوانے کے لیے وہ لوگ اسے قتل کرنے پر آمادہ تھے تو پھر ٹینا کو قتل کرنا بھی ضروری تھا، بلکہ وہ تو ان کا اولین ہدف تھی. وہ کچن میں پڑے فون کی طرف بھاگا، چپٹ کر ریسیور اٹھایا. پھر اسے احساس ہوا کہ ٹینا کا نمبر اس کے پاس نہیں ہے. اس نے جلدی سے ٹیلی فون ڈائریکٹری کھنگالی، لیکن کرسٹینا ایونز کے نام کے تحت کوئی نمبر موجود نہ تھا. کسی دوسرے ذریعے کے تحت نمبر حاصل کرنے کا وقت نہیں تھا. جب تک وہ نمبر حاصل کر کے پولیس کو اطلاع دیتا، کام کرنے والے کام کر کے غائب ہو چکے ہوتے. تھوڑی دیر کے بعد وہ تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا. ٹینا سے محرومی کا تصور اسے مفلوج کیے دے رہا تھا. اسے ٹینا کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کی مہک یاد آئی. اس کے سینے پر ایسا دباؤ پڑا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا تھا. پھر اسے ٹینا کا پتہ یاد آ گیا. 2 رات پہلے شو کے پریمیئر کے بعد ٹینا نے اسے اپنا پتہ دیا تھا. اس کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا. 5 منٹ میں وہ وہاں پہنچ سکتا تھا. سلنسر لگا. پستول اب بھی اس کے پاس تھا. وہ ڈرائیو وے میں کھڑی گاڑی کی طرف بھاگا. دوسری جانب گیس کمپنی کے کارندے کو گیراج میں چھوڑ کر ٹینا ڈینی کے کمرے میں واپس آ گئی. اس نے کارٹن سے میگزین نکالا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی. اس شمارے میں نصف درجن باتصویر دہشت ناک کہانیاں موجود تھیں. سروقت کی تصویر جس کہانی سے لی گئی تھی وہ 16 صفحات پر محیط تھی. گلے سرے کفن کے کپڑے جیسے طرز تحریر پر مشتمل حروف میں کہانی کا نام پہلے صفحے پر بارش میں بھیگتے ایک قبرستان کے اوپر چھپا ہوا تھا. ٹینا بے یقینی بھری حیرت کے عالم میں ان الفاظ کو گھوننے لگی.
لڑکا جو زندہ تھا۔ اسے چاک بورڈ اور کمپیوٹر پر نیٹ آؤٹ پر لکھے الفاظ یاد آئے، زندہ زندہ زندہ۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، میگزین کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ کہانی کا ماحول 19ویں صدی کے وسط میں رکھا گیا تھا، جب کسی ڈاکٹر کے لیے موت اور زندگی کے مابین حائل مہم سی لکیر کی تمیز کرنا مشکل ہوتا تھا۔ یہ کیون نامی ایک لڑکے کی کہانی تھی جو چھت سے گرا اور اس کے سر پر سنگین چوٹ آئی۔ چوٹ کے نتیجے میں وہ کوما میں چلا گیا۔ اس وقت کی طبی ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہ تھی کہ اس میں موجود زندگی کے آثار کو شناخت کر سکتی۔ ڈاکٹر نے اس کی موت کا اعلان کر دیا۔ اس کے غمزدہ والدین نے اسے قبر میں اتار دیا، یعنی زندہ درگور کر دیا۔ کیون کے والدین جنازے کے فوراً بعد دیہی علاقے میں واقع اپنے گھر میں چلے گئے تاکہ پیشہ ورانہ اور سماجی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر اپنے بچے کی موت کا سوگ منا سکیں۔ مگر دیہی علاقے کے گھر میں پہلی ہی رات کو کیون کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا زندہ درگور ہے اور اسے پکار رہا ہے۔ خواب اتنا واضح، اتنا دہلا دینے والا تھا کہ وہ اس کا شوہر اسی رات واپس شہر لوٹائے تاکہ صبح پھوٹتے ہی یعنی صبح ہوتے ہی قبر کشائی کرا سکے۔ لیکن موت نے فیصلہ کیا کہ کیون اب اس کی ملکیت ہے، کیونکر جنازہ ہو چکا تھا اور قبر بھری جا چکی تھی۔ موت نے فیصلہ کیا کہ والدین کو اتنا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ بر وقت قبرستان پہنچ کر اپنے بیٹے کو بچا سکیں۔ کہانی کا زیادہ تر حصہ ان کوششوں پر مشتمل تھا جو موت والدین کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے کرتی رہی۔ ہر طرح کی زندہ لاشیں، ویمپائر اور بھوت پریت ان پر حملہ آور ہوئے، لیکن وہ ان سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ قبرستان پہنچ گئی، قبر کھلوائی اور انہیں اپنا بیٹا زندہ مل گیا جو کوما سے باہر آ چکا تھا۔ اس بار تصویر کہانی کے آخری پینل میں دکھایا گیا تھا کہ ماں باپ اور بیٹا قبرستان سے باہر آ رہے ہیں۔ موت انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، بس وقتی فتح ہے، تم سب کو جلد یا بددیر میرے ہی تو پاس آنا ہے۔ تم سب کسی نہ کسی دن واپس آؤ گے، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ٹینا کا حلق خشک ہو چکا تھا اور جسم پر نقاہت چھا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کہانی سے کیا نتیجہ اخذ کرے۔ یہ محض ایک عام سی کامک بک تھی، ایک بیہودہ سی ڈراؤنی کہانی تھی، لیکن اس کے اور اس کی اپنی زندگی کی خوفناکی کے درمیان عجیب و غریب مشابہتیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے میگزین الٹ کر ایک طرف رکھ دیا تاکہ سروق پر موجود موت کے کیڑوں بھری سرخ نگاہوں سے واسطہ نہ پڑے۔ لڑکا جو زندہ تھا، نہایت عجیب بات تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈینی کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ اپنے خواب میں اس نے اس میگزین کا یہ دہشت ناک کردار شامل کر دیا تھا۔ اس میگزین کی سروق کی کہانی ایک ایسے لڑکے کے بارے میں تھی جو تقریباً ڈینی کا ہم عمر تھا، جسے غلطی سے مردہ قرار دے کر زندہ دفن کر دیا گیا تھا اور پھر قبر کھول کر نکالا گیا۔ اتفاق، ہاں، طلوع آفتاب کے بعد غروب آفتاب کے جیسا اتفاق۔ عجیب و غریب طور پر ٹینا کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا خواب اس کے لاشعور سے نہیں ابھرا بلکہ باہر سے نازل ہوا ہے، جیسے کوئی شخص یا کوئی قوت اس خواب کو اس کے ذہن میں داخل کر رہی ہے تاکہ کس لیے؟ اسے یہ بتانے کے لیے کہ ڈینی اب بھی زندہ ہے۔ ناممکن، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ حادثے میں اس کا جو حال ہوا تھا، اس کے بعد اس کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ یہ بات اسے حکام نے ہی بتائی تھی اور تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے والوں نے بھی۔ اس کے علاوہ یہ 19ویں صدی کا دور نہیں تھا۔ آج کل کے ڈاکٹر دل کی ہلکی ہلکی سی دھڑکن کو بھی محسوس کر سکتے ہیں، مدھم سے مدھم سانس کو بھی پکڑ سکتے ہیں، دماغ میں جاری چھوٹی سے چھوٹی سرگرمی کا بھی سراغ لگا سکتے ہیں۔ جب ڈینی کو دفن کیا گیا تو وہ یقینی طور پر مر چکا تھا، اور اگر ایک مہم سا امکان یہ بھی ہوتا کہ دفن کیے جانے کے وقت وہ زندہ تھا تو پھر عالم ارواح سے یہ الہام پورے 1 سال بعد اس تک کیوں پہنچا؟ اس آخری خیال نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ عالم ارواح، الہام، غیب دانی، ایسی باتوں پر اسے بالکل یقین نہیں تھا۔ کم از کم آج تک وہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ اسے ایسی باتوں پر یقین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اب وہ سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہی تھی کہ اس کے خواب کوئی مفوق الفطرت حیثیت رکھتے ہیں یا بالکل احمقانہ بات تھی۔
ہر خواب کا تعلق لاشعور میں پوشیدہ تجربات کے ذخیرے سے ہوتا ہے۔ خواب روحوں، دیوتاؤں یا شیطانوں کی طرف سے بھیجے گئے پیغام نہیں ہوتے۔ اپنی سادہ لوحی نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ڈینی کی قبر کھلوانے کا فیصلہ اس کی جذباتی کیفیت کو پرسکون نہیں کر پا رہا۔ ٹینا بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی تک گئی اور باہر پھیلی خاموش گلی اور اس کے کنارے پر لہراتے درختوں کو دیکھنے لگی۔ اسے ناقابل تردید حقائق پر توجہ مرکوز رکھنا تھی، اسے احمقانہ تاثر سے پیچھا چھڑانا تھا کہ یہ خواب کسی خارجی قوت کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اس کا خواب تھا، سر تسر اس کے اپنے ذہن کی پیداوار۔ لیکن اس میگزین کے بارے میں کیا کہا جائے؟ جہاں تک وہ سمجھ سکتی ہے اس کی طرف ایک عقلی توجہ کی جا سکتی تھی۔ اس نے سبق پر موجود بھیانک تصویر اس وقت دیکھی ہوگی جب ڈینی اس میگزین کو خرید کر لایا ہوگا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ میگزین اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ اگر اس نے یہ تصویر پہلے دیکھ بھی رکھی ہوتی تو یہ بات تو یقینی تھی کہ اس نے اس سے وابستہ کہانی ہرگز نہیں پڑھی تھی۔ اس نے ڈینی کے خریدے ہوئے پہلے 2 میگزینوں کو کھول کر دیکھا تھا تاکہ جان سکے کہ ان کی کہانیاں اس کے ذہن پر کوئی منفی اثر تو مرتب نہیں کریں گی۔ اس کے بعد اس نے کبھی ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس میگزین کی تاریخی اشاعت کو دیکھ کر وہ یقینی طور پر کہہ سکتی تھی کہ یہ ڈینی کے خریدے ہوئے پہلے 2 میگزینوں میں شامل نہیں تھا۔ اس کے سبق پر درج تاریخی اشاعت صرف 2 سال پہلے کی تھی اور اس سے بہت پہلے وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ڈینی کے ایسی کہانیاں پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بات پھر ابتدائی نقطے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس کا خواب اس تصویر ڈراؤنی کہانی میں پیش کیے گئے مناظر سے مشابہت رکھتا تھا۔ یہ حقیقت تو یقیناً ناقابل تردید تھی، لیکن آج سے پہلے اس نے یہ کہانی کبھی نہ پڑھی تھی۔ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت تھی۔ جھنجھلاتی ہوئی اور اس معاملے کے حل میں اپنی ناکامی پر تاؤ کھاتی ہوئی وہ کھڑکی سے مڑی اور پھر بیڈ پر جا بیٹھی تاکہ ایک بار پھر میگزین کا جائزہ لے سکے۔ گھر کے دوسرے حصے سے گیس کمپنی کے کارکن کی آواز ابھر کر اسے چونکا گئی۔ اٹھ کر دیکھا تو وہ خارجی دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ میرا کام ختم ہو گیا، اس نے کہا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے جانے کے بعد دروازہ بند کر لو۔ سب ٹھیک ہے؟ اوہ ہاں، یقیناً ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر اس علاقے میں کہیں گیس کا اخراج ہو بھی رہا ہے تو یہاں سے نہیں ہو رہا۔ ٹینا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے جانے کے بعد دروازہ مقفل کر لیا۔ وہ ڈینی کے کمرے میں واپس آئی اور وہ میگزین پھر اٹھا لیا۔ سبق پر ایستادہ موت بھوکی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ٹینا نے کہانی ایک بار پھر پڑھی، اس امید میں کہ شاید کوئی ایسی اہم چیز سامنے آ جائے جو پہلی بار میں اس کی نظر میں آنے سے رہ گئی ہو۔ 3-4 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی پھر بجی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار اور پھر بار بار۔ میگزین اپنے ہاتھ میں لیے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے دروازے تک پہنچنے کے دوران گھنٹی مزید 3 بار بج چکی تھی۔ ذرا صبر کرو، وہ بڑبڑائی۔ دروازے کے سوراخ سے جھانکنے پر ایلٹ کو وہاں موجود پا کر اسے حیرت ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ تیزی سے اندر گھس آئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تیزی سے نگاہیں دوڑا کر اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر اتنی ہی تیزی سے بولا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم اکیلی ہو؟ تم آ گئے ہو تو اکیلی نہیں ہوں۔ ایلٹ نے دروازہ بند کر کے مقفل کیا۔ ایک سوٹ کیس پیک کر لو۔ کیا؟ میرے خیال میں تم یہاں محفوظ نہیں ہو۔ ایلٹ، کیا یہ پستول ہے؟ ہاں، میں اصلی پستول؟ ہاں، میں نے اس آدمی سے چھینی جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ٹینا کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ کون سا آدمی؟ کب؟ چند منٹ پہلے میرے گھر میں۔ لیکن بات سنو ٹینا، وہ مجھے صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ میں ڈینی کی قبر کھلوانے میں تمہاری مدد کرنے والا تھا۔ ٹینا کا منہ کھل گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ قتل، سازش، کوئی بہت ہی عجیب و غریب چیز۔ غالباً وہ تمہیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاگلوں جیسی بات ہے، ایلٹ نے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن یہی سچ ہے۔ ایلٹ، کیا تم جلدی سے ایک سوٹ کیس پیک کر سکتی ہو؟ ٹینا نے اس کی تشویش بھری آنکھوں میں جھانکا۔ اسے یقین ہو گیا وہ مذاق نہیں کر رہا۔ میرے خدا، ایلٹ، کیا تمہیں واقعی کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی؟ میں تمہیں بعد میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تم زخمی تو نہیں ہو؟ نہیں، لیکن جب تک بات سمجھ نہ آ جائے ہمیں روپوش رہنا چاہیے۔ تم نے پولیس سے رابطہ کیا؟
میرا خیال ہے ایسا کرنا دانشمندی نہ ہوگا۔ کیوں نہیں؟ شاید کسی انداز میں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ شامل ہیں؟ پولیس والے؟ تم اپنا سوٹ کیس کہاں رکھتی ہو؟ ٹینا کا سر چکرانے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی کچھ نہیں پتا، لیکن جلدی کرو، پیکنگ کرو اور یہاں سے نکلو اس سے پہلے کہ کوئی اور یہاں آ جائے۔ میرے بیڈ روم کی الماری میں سوٹ کیس موجود ہے۔ ایلٹ نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نرمی مگر تحکم سے اسے آگے کی طرف دھکیلا۔ ٹینا ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چکراہٹ اب خوف میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ ایلٹ اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ آج یہاں کوئی آیا؟ میں اکیلی ہی تھی۔ میرا مطلب ہے کوئی مشکوک شخص، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ نہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پہلے میری طرف کیوں آئے۔ گیس کمپنی سے ایک آدمی آیا تھا، ٹینا نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ گیس کمپنی سے کوئی کارکن آیا تھا؟ وہ بیڈ روم میں داخل ہو چکے تھے۔ ایلٹ نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور اپنی طرف گھمایا۔ گیس کمپنی سے کارکن؟ ہاں، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے اس کا شناختی کارڈ دیکھ لیا تھا۔ ایلٹ کی بھویں سکڑ گئی۔ مگر آج تو عام چھٹی ہے۔ وہ ایمرجنسی کے عملے کا رکن تھا۔ کیسی ایمرجنسی؟ گیس کے پائپوں میں پریشر کم ہو گیا تھا۔ گیس کمپنی کا خیال ہے علاقے میں کہیں گیس کا اخراج ہو رہا ہے۔ ایلٹ کی ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی۔ یہ کارکن تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ وہ میرا فرینس چیک کرنا چاہتا تھا تاکہ اطمینان کر سکے یہاں سے گیس خارج نہیں ہو رہی۔ تم نے اسے اندر تو نہیں آنے دیا؟ آنے دیا تھا۔ اس کے پاس گیس کمپنی کا ID کارڈ تھا جس پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے فرینس کو چیک کیا، ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی۔ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ تمہارے آنے سے چند منٹ پہلے کی۔ اس نے یہاں کتنا وقت گزارا؟ 15-20 منٹ۔ صرف فرینس چیک کرنے میں اتنا وقت لگ گیا؟ وہ ہر طرح سے اطمینان کرنا چاہتا تھا، اس کا کہنا تھا۔ کیا تمام وقت تم اس کے ساتھ رہیں؟ نہیں، میں ڈینی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ تمہارا فرینس کہاں ہے؟ گیراج میں۔ مجھے دکھاؤ۔ سوٹ کیس کا کیا کریں؟ شاید اس کا وقت نہ ملے۔ ایلٹ نے کہا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور ماتھے پر بالوں کی حد فاصل کے نزدیک پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے چمک رہے تھے۔ ٹینا کو اپنے چہرے سے بھی خون نچڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے منہ سے نکلا، خدایا، کیا تمہارے خیال میں؟ فرینس دکھاؤ، اس طرف۔ میگزین اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے گراج تک پہنچے۔ دروازے کے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ٹینا کو گیس کی بو محسوس ہوئی۔ دروازہ مت کھولنا، ایلٹ نے خبردار کیا۔ ٹینا نے یوں جھٹکے سے ہاتھ کھینچ لیے جیسے غلطی سے سام کی طرف بڑھا دیا ہو۔ دروازے کے ہینڈل کی وجہ سے چنگاری پیدا ہو سکتی ہے، ایلٹ نے کہا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا فوراً۔ دونوں واپس بھاگے۔ اس گھر میں نہ جانے کیا کیا بھرا پڑا تھا، کس کس چیز سے نہ جانے کیسی کیسی یادیں وابستہ تھی۔ اب ٹینا کو یہ سب چھوڑنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اس نے میگزین کو اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ ایلٹ نے جھٹکے سے خارجی دروازہ کھولا اور خود نکلنے سے پہلے ٹینا کو باہر دھکیلا۔ جلدی سے گلی میں پہنچو، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹینا کو یوں لگا جیسے وہ جتنی تیزی سے گلی کی طرف بھاگ رہی ہے وہ اتنی ہی تیزی سے اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن بالآخر وہ گلی میں پہنچ کے ایلٹ کی مرسیڈیز پر پرلے کنارے پر کھڑی تھی اور وہ اس سے چند فٹ دور تھی جب ایک فلک شگاف دھماکہ اور اس سے پیدا ہونے والی لہروں نے اسے آگے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گاڑی سے ٹکرائی۔ ایک وحشت کے عالم میں مڑ کر اس نے ایلٹ کو پکارا۔ وہ محفوظ تھا، تاہم دھماکے کی شدت سے پیدا ہونے والی لہروں نے اسے بھی لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ گیراج پہلے اڑا تھا۔ اس کا دیو کامت دروازہ اکھڑ کر ڈرائیو وے میں آ کر گرا تھا اور چھت کے پرخچے اڑ کر جلتی ہوئی برسات کی صورت گر رہے تھے۔ یہ برسات ختم ہونے سے پہلے ایک اور دھماکہ اور آگ کا ایک مرغولا پورے گھر میں گھوم گیا۔ ٹینا دم بخود کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کھڑکیوں سے پھوٹتے شعلوں کی زد میں آ کر ایک نزدیکی درخت نے بھی آگ پکڑ لی۔ ایلٹ نے اسے پرے کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جلدی بیٹھو۔ مگر میرا گھر جل رہا ہے، اب اسے بچانا ممکن نہیں۔ ہمیں فائر بریگیڈ کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم جتنی دیر یہاں کھڑے رہیں گے اتنی ہی آسانی سے پکڑے جائیں گے۔ اس نے ٹینا کا بازو دبوچ کر اسے گھمایا تاکہ اس کی نظر گھر کی برابری سے ہٹ جائے۔ اس کے بغیر ٹینا کا یہاں سے ہلنا ممکن نہ تھا۔ خدا کے لیے ٹینا گاڑی میں بیٹھ جاؤ تاکہ کسی اور کے آنے سے پہلے ہم یہاں سے نکل سکیں۔ ٹینا کی دنیا جتنی تیزی سے تاہو بالا ہوئی تھی اس نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔
خود پر کسی نہ کسی طرح قابو پا کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایلٹ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ٹینا نے بے جان سے انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ کم از کم ابھی تک ہم زندہ تو ہیں، ایلٹ نے کہا۔ اس نے پستول اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کی نول کا رخ ٹینا کی مخالف سمت میں دروازے کی طرف تھا۔ چابیاں اگنیشن سے جھول رہی تھیں۔ ایلٹ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ٹینا کھڑکی کے پار بے یقینی کے عالم میں اپنے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے شعلے یوں نگل رہے تھے جیسے کسی بھوکے آفریت کو صدیوں بعد شکار ملا ہو۔ جلتے ہوئے گھر سے گاڑی دور لے جاتے ہوئے خطرات کے معاملے میں ایلٹ کی جبلت اتنی ہی حساس ہو چکی تھی جتنی کہ فوج کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ وہ اس باریک سی حد پر کھڑا تھا جو حیوانی چوکنے پن کو اعصابی انتشار سے الگ کرتی ہے۔ اس نے عقب نما آئینے میں نگاہ ڈالی اور ایک سیاہ وین کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ ان سے نصف بلاک کے فاصلے پر تھی۔ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے، اس نے کہا۔ ٹینا پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اب وہ گھومی اور اگبی اسکرین کے پار دیکھا۔ مجھے یقین ہے جس حرامی نے میرے فرینڈز کے ساتھ گڑبڑ کی تھی وہ اسی وین میں ہے۔ غالباً میرے ہتھے چڑھ گیا تو اس کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ اس کے غیظ و غضب پر ایلٹ کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پے در پہ ہونے والے حادثات نے اسے کوما میں دھکیل دیا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے سے اس کیفیت سے نکل آئی تھی۔ اس کی سخت جانی دے کر ایلٹ کی ہمت بن گئی۔ سیٹ بیلٹ لگا لو، اس نے کہا۔ ہماری ڈرائیونگ تیز بھی ہوگی اور بے محابہ بھی۔ ٹینا نے سامنے کی طرف رخ کرتے ہوئے بیلٹ لگا لی۔ تم انہیں تعقب سے جھٹکنے کی کوشش کرو گے؟ میں صرف کوشش نہیں کروں گا۔ اس رہائشی علاقے میں حد رفتار 25 میل فی گھنٹہ تھی۔ ایلٹ نے ایکسلیٹر دبایا اور اس کی ٹویسٹر مرسیڈیز ایک زکند کے ساتھ آگے بڑھی، یعنی فل تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عقب میں وین تیزی سے چھوٹی ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے درمیان 1.5 بلاک کا فاصلہ ہو گیا۔ پھر اس کی رفتار بھی بڑھ گئی۔ یہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا، ایلٹ نے کہا۔ بس اتنی کوشش کر سکتا ہے کہ فاصلے کو زیادہ نہ ہونے دے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر دیکھ رہے تھے کہ دھماکے کی آواز کہاں سے آئی۔ مرسیڈیز تیزی سے گزری تو وہ مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ 2 بلاک بعد ایلٹ نے 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار پر موڑ کاٹا۔ ٹائر چیخے اور گاڑی پہلو کا رخ پھسل سی گئی، لیکن اپنے چاروں پہیوں پر ہی رہی۔ یہ ہم پر گولیاں چلانا تو شروع نہیں کر دیں گے؟ ٹینا نے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ گیس کی حادثاتی دھماکے میں تمہاری موت ہو گئی، اور میرے خیال میں میرے لیے انہوں نے نقلی خودکشی کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ لیکن اب جب کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم ان سے باخبر ہیں، یہ گھبرا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن کون؟ جو مجھے پتہ ہے تمہیں بتا دوں گا، لیکن بعد میں۔ ڈینی کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ بعد میں، ایلٹ نے عجلت کے عالم میں کہا۔ یہ صورتحال مجھے پاگل کیے دے رہی ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے۔ اس نے ایک اور موڑ موڑا، پھر ایک اور۔ وہ تعاقب میں آنے والوں کو چکرا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ چوتھے انٹرسیکشن پر ایک بورڈ اس کی نگاہ میں آیا جس پر لکھا تھا آگے راستہ بند ہے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ موڑ کاٹ کر گلی بند میں داخل ہو چکا تھا۔ لعنت ہو! گاڑی واپس لینا بہتر ہوگا، ٹینا نے کہا۔ وہ ہمارے بالکل سامنے آ جائیں گے۔ تمہارے پاس پستول ہے۔ گاڑی میں غالباً 1 سے زیادہ لوگ ہوں گے اور مسلح بھی ہوں گے۔ بائیں طرف کے 5ویں گھر کے گراج کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر کوئی گاڑی نہ تھی۔ ہمیں راستے سے ہٹ کر نگاہوں سے اوجھل ہونا ہوگا، ایلٹ نے کہا۔